أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان لوگ، منکرین، کفار، مشرکین، منافقین، جو بھی نافرمانی کی شکل ہے، اللہ کی ناراضگی کی شکل ہے، ایسے بندے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو شروع میں اپنے جرم سے، اپنے گناہوں سے منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے تو یہ دنیا میں کیا ہی نہیں، ہم تو قصوروار ہے ہی نہیں. پھر اللہ پاک ان کے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے، بھئی تم بتاؤ. انسان کے خلاف انسان کے جسم کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے. ہاتھ، پیر، کھال، جسم، پیٹ، شرمگاہ، یہ گواہی دیں گے. اور یہ اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ اس بندے نے ہم سے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے. اب تو کوئی شکل نہیں ہے. تو ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی آگ ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ دنیا میں اور بھی ایسا ہے کہ جس میں اگر خدا نخواستہ بندہ مبتلا ہو جائے تو اللہ پاک کو ایسا بندہ بھی انتہائی ناپسند ہے. اور ان کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہم نے جو ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے وہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اس دنیا میں، وہ یہ کلام پاک ہے، قرآن کریم ہے. اور اس قرآن کریم کا امت پر بہت بڑا حق ہے، جن میں سے ایک بنیادی، ضروری اور اول درجے کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کا ادب اور احترام ہے. ہر ایسا عمل اور طریقہ جس سے قرآن کریم کی بے اکرامی لازم آئے، اس کی مار بڑی سخت ہے دوستو، پکڑ بڑی سخت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ کافر کہتے تھے کہ اس قرآن کریم کو مت سنو، اس کی تلاوت کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، بلکہ اس کے بیچ میں شور مچاؤ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور و غل مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز متاثر ہو جائے. لعلکم تغلبون، اور تاکہ تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ایسے منکرین کو چکھائیں گے سخت عذاب. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بے ضرور ایسا کرنے والوں کو بدترین انجام سے دوچار کریں. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ صرف جہنم کی آگ ہے.
لہم فیہا دار الخلد، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ان کو اس لیے ملا کہ یہ ہماری آیتوں کے مقابلے پہ اترتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور اس دن کہیں گے یہ کافر، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، آج ذرا آپ ہمیں دکھا تو دیجئے کہ جن جنات و انسانوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا اور ہم بھی جہنم میں آ گئے، آپ ذرا ہمیں دکھا دیں، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، اور ہم ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں۔ یہ 4 آیتیں ہیں دوستو، اور ان آیات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے اور اس کی آواز بلند ہو جائے تو اس کا ابتدائی حق کم از کم یہ ہے کہ انسان اس تلاوت کے بیچ میں ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جس سے اس تلاوت یا تلاوت کی آواز متاثر ہو جائے، یا انسان یہ ظاہر کرے کہ جیسے اس تلاوت سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بے توجہی برت لے، یا ایسا کوئی کام کرنے لگ جائے کہ قرآن کی آواز دب جائے، کسی اور چیز کی آواز کو اس کے اوپر غالب کر دے۔ یہ طریقہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے، آج بھی معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان ایسا کوئی عمل اختیار کرے کہ جس سے قرآن کی آواز دب جائے، پست ہو جائے، یا قرآن کی بے اکرامی لازم آئے، فرمایا یہ طریقے کفار پر ہے، یہ کافروں کے طریقے اور راستے پہ چل رہا ہے۔ اور معارف القرآن آج نہیں لکھی گئی دوستو، 1 2 سال 3 سال پرانی ہو، یہ 1980 سے پہلے کی۔ اس وقت حضرت نے مثال دی، معارف القرآن میں اس جگہ آپ دیکھیں، اس وقت حضرت نے مثال دی کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوٹلوں پر یا گاڑیوں میں یا گھروں کے اندر ہم قرآن کی تلاوت لگا لیتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور آج تو بات کہاں تک پہنچ گئی، آج تو بات کہاں تک آ گئی ہے دوست، اب تو محض ایک رسمی طور پر کہ کوئی تقریب ہے، کوئی عنوان ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی مجلس ہے، یا کوئی شادی کا موقع ہے، تو ایک ٹیسٹنگ کے لیے آپ کہہ دیں کہ جو سسٹم کے لیے آیا ہوگا ان سے کہیں گے کہ بھئی کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت تو لگا دے، حرم کے کسی اچھے امام کی، شیخ شریم کی، شیخ سدیس کی، شیخ ماہر کی، شیخ بندر بلیلہ کی، ان کی تلاوت لگا دے تاکہ برکت ہو جائے۔ تلاوت لگ جائے گی، ایکو سسٹم شروع ہو جائے گا۔ اب اس تلاوت کے دوران ہم نے پھر کھانے والے سے بھی فون پہ بات کرنی ہے، ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ بھی اسی میں دیکھنا ہے، ڈیکوریشن والے کو بھی اسی میں نمٹانا ہے، کرسیوں کے کور اور ٹیبلوں کی حالت بھی دیکھنی ہے، چیخ و پکار بھی اسی میں کرنی ہے، یہ سارے معاملات اس بیچ میں ہو۔ اور جب مہمان آ گئے، اصل بارات پہنچی نہیں ہے، تو ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر اس طرح رکھ کر ساتھیوں سے گپ شپ کر رہے ہیں، پیچھے شیخ صاحب کی تلاوت چل رہی ہے یا ہماری گپ شپ چل رہی ہے۔ یہ قرآن کی بے اکرامی نہیں ہے دوستو، بہت بڑی بے اکرامی ہے دوستو، ناقدری ہے، بے ادبی ہے، لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ جس کے اندر کلم کلا مبتلا ہے۔ اس لیے انسان کچھ نہ لگائے، آپ کام کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، آپ مجلس تیار کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی مت لگائیں،
خاموشی کے ساتھ کام کر لیں، آپس میں بات چیت کر لیں، گپ شپ کر لیں، ہنسی مذاق کر لیں. لیکن قرآن پاک کی یہ بے اکرامی کرنا کہ تلاوت لگا کے پھر اس بیچ میں چیخ و پکار بھی ہو رہی ہے، بعض دفعہ غصہ ہو تو گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے کسی کو اس کے اندر، اور یہ سب کچھ اسی انداز سے یہ چل رہا ہوتا. اور اس سے بڑی مصیبت آج کل یہ ہے کہ ہماری تقریبات جن شادی ہالوں کے اندر ہوتی ہے تو اب اے بی سی ڈی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اب اے میں آپ ہے، بی میں آپ ہے، سی ڈی کسی اور کا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میں آپ ہے، ایک میں کوئی اور ہے، ایک میں کوئی اور ایک میں بالکل کوئی اور ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ گئے، آپ نے تلاوت لگا دی، برابر والے نے گرم گانے لگا دی، وہاں گانے بج رہے ہیں. تو 3 ہالوں میں گانے بج رہے ہیں، یہاں تلاوت ہو رہی. یہ نہیں کہ ان کو آواز نہیں جا رہی، ان کو آواز بھی جا رہی، لیکن وہ اپنی مستی کے اندر مگن. تو اب یہ کتنی ایک بڑی مصیبت کا موقع ہے کہ اللہ کے غضب کو کلم کلا دعوت ہے کہ قرآن کی آواز اس میں بالکل دب گئی، بلکہ دبی بھی کس چیز سے؟ گانوں کی آواز. فسق و فجور اور گناہ پر مبنی کلمات کے گانے میوزک ساؤنڈ کے ساتھ بج رہے، اور یہاں وہ تلاوت والی آواز اس کے اندر اس طرح دب گئی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان فتنوں سے آج اپنے آپ کو بچانے کی اشد ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمیں ترک کرنا پڑے گی. اگر قرآن کی تلاوت لگائی تو پھر قرآن کی تلاوت کے لیے توجہ مطلوب ہونی چاہیے کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ پھر سنیں. اور جب ایک جگہ تلاوت شروع ہو جائے تو پھر چونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اب جان بوجھ کر کسی نے کوئی اور چیز لگا دی کہ چلے بھائی اس کو ذرا دبا دیا جائے. بھائی آپ کس کو اپنا زور دکھا رہے ہو؟ اللہ کی طاقت سے ٹکرانا چاہتے ہو؟ تلاوت کی آواز، تلاوت سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی اور چیز اونچی آواز کے اندر لگا دی. یہ سب چیزیں بہت غلط ہے دوست. اسی طریقے سے اگر تلاوت بھی ہے تو ہماری حد کے اندر ہو. کیا ضرورت ہے کہ ہم بیٹھے مسجد میں ہیں اور وہ گلی کے کونے کی بلڈنگ پر اسپیکر لگا کے اس کو کھول دیے، بیٹھے مسجد کے اندر ہیں، آذان والے اسپیکر کھول دیے، اس پہ تلاوت تاکہ پورا علاقہ، پورا محلہ سنے. اسی کا اثر نتیجہ ہوا نا. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت کے اندر جمعے کے بیانات، یہ سب چیزوں میں اسپیکر کھلے ہوتے تھے آذان میں. یاد ہے نا آپ لوگ؟ پھر گورنمنٹ نے اس پہ قانون بنایا، ہوا بہت اچھا ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر پہ بس امام صاحب کو بٹھا دیا کہ جی آپ بیان کریں، باقی لوگ کب آئیں گے بیان کے اندر؟ جب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیان کون سن رہا ہے؟ بہت سارے ساتھی اس وقت آتے تھے پرانے، اب تو چلے بھی گئے، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اوپر کا اسپیکر کھولیں، ہمارے گھروں کی مستورات سنتی ہے بیٹھ کر، جمعے کا بیان ترتیب سے سنتی ہے. مستورات سن رہی ہے، حضرات کو فرصت نہیں. وہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ہی چلا گیا. تو اب ہمارا ایک امتحان ہے کہ بھئی واقعی اگر ہمارے اندر طلب ہے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہفتے میں آدھا گھنٹہ دے کر کے جمعے کے دن کوئی خیر کی بات لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں مسجد آنا پڑے گا. اسپیکر کیوں چلایا جائے اوپر کا؟ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے کپڑے بھی پریس کر رہے ہیں، موبائل میں بھی کھیل رہے ہیں، اور حضرت امام صاحب کے بیانات اور اس کے نکات بھی سن رہے ہیں. ان خرابیوں سے نقصانات بھی ہوئے اور وہ چیزیں محدود ہوتی چلی گئی. اس لیے یہ صاف مسئلہ ہے، سیدھا مسئلہ ہے کہ انسان کوئی خیر کا کام بھی کرے، نیکی کا کام بھی کرے، لیکن اس کو باعث اذیت نہ بنائے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات چھپے ہیں، وہ کتاب چھاپی ہے ہم نے یہاں سے. اس میں مفتی صاحب کا بیان ہے اس موضوع پر مستقل، مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ نیکی کے عمل کو اذیت کا باعث نہ بنائے. بہت سارے نیکی کے کام ہیں نا، بہت سارے، لیکن آج وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے. جیسے مثال کے طور پہ
اب مسجد میں ہماری تقریب ہے لیکن ہم نے اتنے اسپیکر لگائے کہ سب پر تلاوت حمد و نعت یہ سب چل رہی ہے، اسپتال والے پریشان، محلے والے پریشان، سب پریشان ہو جائے، وہ نیکی باعث سے اذیت بن گئی۔ یا ابھی ربیع الاول گزرا، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنی بڑی نسبت کے ساتھ ہم جمع ہو رہے تھے، آدھا روڈ میں نے بند کر دیا، ٹریفک بلاک ہو گیا، ٹریفک جام ہو گیا، ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یا کسی بھی عنوان کے ساتھ۔ دین کا عنوان آج سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دوستو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، پھر جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سمجھ کی تو کمی ہے، تو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کوئی جملہ زبان سے نکل جائے اور ایمان چلا جائے، سبب ہم لوگ بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ حرکتیں آج بہت غلط رخ اختیار کر چکی ہیں، بہت آگے چلی گئی، اور بیسیوں مرتبہ ہم یہاں سے بات کر چکے ہیں کہ بھئی آپ نے محفل تلاوت رکھی ہے، محفل حمد و نعت رکھی ہے، آپ نے اپنے گھر میں کوئی ختم شریف رکھا ہے، کچھ بھی رکھا ہے، نیکی کا کام سمجھ کے رکھا ہے، آپ گھر کے اندر کریں۔ ایک گھر والا پوری بلڈنگ گونجوا رہا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس بلڈنگ میں بھی ہوں، اور اس کی وجہ سے یقین کریں اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ اس مجلس کا اجر زیادہ ہے یا لوگوں کو اذیت دینے کا پکڑ اور اس پر جرم اور سزا قیامت کے دن زیادہ ہے۔ لیکن ہم اتنی جذباتیت میں آ چکے ہیں کہ آج ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے دوست۔ تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس کا حق یہ بتایا گیا کہ اس وقت قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت لگائی جائے جب آپ کے اندر یہ استعداد ہو اور ہمت ہو کہ آپ پھر بیٹھ کر اس کو تسلی اور توجہ کے ساتھ سن بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو محض وقت گزاری کے لیے اور لوگوں کے آنے تک کے لیے اس کو ذریعہ اور سبب نہیں بنایا جائے۔ اسی لیے دیکھیں علماء نے فتویٰ دیا کہ موبائل کی جو بیل ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، اس میں آپ آذان نہیں لگا سکتے، منع ہے، نہیں لگا سکتے، تلاوت نہیں لگا سکتے، حمد و نعت کو بھی منع لکھا گیا، جو ہمارے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ نکلا۔ آج کل لوگ لگاتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہم نے ایسی گھنٹیاں لگا دی کہ جو جیسے بجے گی تو کوئی نعت شریف بجنا شروع ہو جائے گی یا کوئی اذان حرم شروع ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ تلاوت، اذان، حمد اور نعت کا مقصد کسی کو اطلاع دینا نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی میں کال کر رہا ہوں آپ میری کال ریسیو کر لیں، وہ تو ایک نیکی والی چیز ہے، اس کے لیے آپ موبائل کی سادہ گھنٹی لگائیں، وہ بالکل یا منع ہے، منع کیا گیا۔ تو اس لیے بہرحال یہ آج بڑی کمزوریاں ہیں اور ایک المیہ ہے جس کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام۔ ہماری مسجد کے نمازی بھائی غلام نبی صاحب کے بھائی اور بہنوں کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔